کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی چوتھی رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک بڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر گھر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد وہ قرآن کریم جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھتا ہے اور اسے خشوع و خضوع مل رہا ہے نیچے زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں، لیکن گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو بیٹھنا ہوگا تو وہ کرسی پر یا صوفے پر یا بیڈ پر بیٹھیں گے، تو ایسی حالت میں جب کچھ لوگ جو ہیں وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسی وغیرہ پر، تو ایسے شخص کا قرآن پاک کو زمین پر بیٹھنا پڑھنا کیسا؟ تو یہ کسی قسم کی بے ادبی کا شکار یا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ اسے قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے نیچے بیٹھ کر پڑھنے سے۔ آج زمین پر بیٹھ کر بھلے پڑھے جوانی پڑھے، اگر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے، برابر میں کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے دل سے پوچھے آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ اب بھی کیسے مزہ آئے گا؟ ادب تو نہیں ہے نا یہ۔ تو اب یہ کہ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض اوقات، امی ذرا میں پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امی کو دوسرے کمرے میں اگر درخواست کر دی، امی کو کوئی وجہ ہے وہاں بیٹھنے کی، تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ آپ کا مزہ اپنی طرف، مسلمان کا دل خوش کرنا اپنی طرف ہے۔ جیسے کہ کوئی ورد و وظائف پڑھ رہا ہے اور کوئی مسلمان آیا ملنے کے لیے، اب کیا کرے؟ اورات بھی پڑھنے اپنے، وہ ملنا چاہتا ہے اور وہ بیٹھے گا تو اس کو انتظار کی زحمت ہوگی۔ تو اس صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ورد و وظائف روک کر مسلمان سے مل لے، اس کا دل خوش کر رہا ہے۔ یہ ان سے زیادہ اپنے اوراد و وظائف سے اہم ہے ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو یوں اگر ماں یا بہن یا گھر کا کوئی فرد بیٹھنا چاہتا ہے تو بھلے بیٹھے، آپ کو تھوڑا خوشو آپ بولتے ہیں کہ تو ایسا خوشو آپ کا مجبور کیوں ہو گیا یار؟ وہیں بیٹھ کر پڑھو تو آئے گا، 2 قدم ہٹ جاؤ تو قرآن کریم تو وہی ہے نا۔ انشاءاللہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہٹو گے تو خوشو بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب جگہ مختصر ہے، کمرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے، گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو کیا ان کو یہ مشورہ نہیں دیا سکتا کہ 2-4 کو یہ کہنا کہ آپ نیچے آ جائیں یا یہاں ہو جائے، تو وہ بیچارہ مطلب کرسی پہ خود ہی بیٹھ جائے یا اوپر قرآن شریف لے کر خود ہی بیٹھ جائے کرسی پر، خود ہی بیٹھ جائے؟ یہ مشورہ ذہن میں نہیں رہا میرے۔ اس کو زمین پہ بیٹھ کر مزہ آتا ہے، اس نے سوال میں یہ کہا تھا۔ تو مگر ان کو دوسروں کو نیچے بٹھانے کرسی بھی زمین پہ رکھ لینا، ہاں یہ بات صحیح ہے، ہوا میں نہ رکھے۔ اوکے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور میں توجہ نہیں تھی۔ کوئی ایڈجسٹمنٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا یار۔ تو چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر توجہ نہ بٹے، دیواروں میں لگا دیں۔ میرے پاس اتنی بڑی فریم ہے سورۃ الملک کی، یاسین شریف کی بھی میں نے لگائی ہوئی ہے، وہ ایک لے کر بازار سے منگوا کے، ضرورت پڑے آدمی تو اب تبارک الذی پڑھتے پڑھتے کو بھول گئے، اب قرآن شریف ڈھونڈو نکالو وغیرہ، یہ فریم پھر شروع ہو گئے۔ یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ کر پڑھیں، یاسین شریف اگر تلاوت کرنی ہے تو آپ لگا لیں گھر میں فریم، کوئی سب مل جاتا ہے بازار میں یار، جیب میں ہاتھ ڈالو سارے کام ہو جائیں گے۔
اب جیب میں خالی پیزے پراٹھے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالو تو یہ ضروری نہیں ہے نا، قرآن کریم کے ٹکڑوں پر بھی تو تھوڑا خرچہ کر لو یار، برکت ہی برکت ہے. تو آپ دیکھ کے یوں بھی بڑھ سکتے کھڑے ہو کر. کرنا ہو تو راستے ہزار، نہیں کرنا تو بہانے ہزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم لطیف آباد نمبر 4 میں زیر تعلیم. پیارے امیر اہل سنت، میرا اپنی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اگر نماز میں گریبان کے بٹن کھلے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر گریبان کے بٹن کھلے، سینہ کھلا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مطلب فتویٰ ہے، تحقیق ہے کہ اس طرح نماز میں مکروہ تنزیہ ہوگی جبکہ پورا سینہ کھلا ہے، یعنی نماز ہو جائے گی. بہتر یہ کہ یہ نہ کھلا ہوتا، کہ ایک مطلب ویسے بھی اگر سینہ کھلا ہو کر آدمی باہر بھی نکلے گا تو تھوڑا اچھا نہیں لگے گا نا. اور معزز شرفاء علماء اس طرح کی تھوڑی سینہ کھل کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب کپڑے مطلب خلاف عادت نہ ہو، مطلب جو بھی درست ترکیب ہوتی ہے اس زینت کے ساتھ چاہیے کہ آدمی نماز ادا کرے. ایسے یہ بھی اقوال ہیں جو پہلے بیان ہوئے تھے، اکثر میں نے آدھے سے زیادہ سمجھو کھلا ہے سینہ، تو اس میں بازو کے اقوال اس سے سخت بھی ہیں، تو پہلے بیان ہوئے یہ. تو ظاہر وہ بھی علماء کے اقوال تھے، لیکن ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو ہے اس پر ہم مطلب ہے کہ عمل کرنا پسند کریں گے. تو یہ آسانی بھی ہے اس میں جو اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا گیا تحقیق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا قبرستان میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے قرآن پاک کا ختم کروا سکتے ہیں؟ کیا اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا؟ لاؤڈ اسپیکر پر اگر ضرورت ہے، لوگ جمع ہیں وہاں، اتنے قبروں پر کوئی بیٹھا نہیں ہے، نہ پاؤں پڑ رہے، نہ مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی، ایسا میدان ہے وہاں، تو اگر اسپیکر پر لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے اسپیکر استعمال ہو سکتا ہے، اور مردوں کو پہنچانے کے لیے اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سننے کی طاقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر دور دور تک قبریں بنی ہوئی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. اب لوگ یا رسول اللہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ دور ہے. مدینہ تو ہمارے دل میں ہے، سچی بات ہے، عاشقوں کے دل میں مدینہ ہے. مدینہ دور ہے، اتنی دور آواز کیسی پہنچے گی؟ تو یہ تو حدیثوں میں السلام علیکم یا اہل القبور، یا مانے آئے، یا رسول اللہ مانے اے رسول اللہ. تو یہ انچی ٹیپ لے کر آپ ناپیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے جتنی دور والے کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اللہ نے سنایا. تو یوں قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتے ہیں، کتنی قبریں مٹ چکی ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. آگے یغفر اللہ لنا ولکم وغیرہ وہ دعا ہے پوری. تو اس میں بھی خطاب یہ ہے کہ اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے وغیرہ. تو یہ مطلب ہم دعا کرتے ہیں، تو ان کی کوئی اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. منو مٹی تلے کوئی زندہ آدمی دفن ہو تو اس کو آواز نہیں جائے گی. یہ کانچ ساؤنڈ پروف ہے، آپ بولتے ہوں گے تو مجھے آواز اتنی نہیں آئے گی. مائک بند ہو جائے گا تو یوں کریں گے، آپ ڈگڑو کی بجائیں گے. یہ کانچ گلاس جو لگا ہوا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، بغیر گلاس کے، مائک کے بغیر. تو ہم لوگ زندہ لوگوں کی سننے کی طاقت، پھر ہم بہرے بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی آواز میں کمی بھی آ جاتی ہے، ڈیف بھی ہوتا ہے. قبر میں مردے میں کوئی ڈیف نہیں ہوتا، سب سن رہے ہوتے ہیں. اللہ سب کو سنواتا ہے، یہاں تک غیر مسلم بھی سنتا ہے. جی ہاں، غیر مسلم بھی سنتا ہے، دیکھتے بھی ہیں. یہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں، بندوں کو ضرورت ہے قبرستان میں. تو جو میں نے صورتیں بتائیں اس کے مطابق بندوں کو سنانے کے لیے مائک لگانے میں کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نبیل سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر والدین نے محمد نام نہ رکھا ہو تو کیا فضیلت پانے کے لیے خود اپنا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے بعد میں رکھنے میں. جیسے کہ اب وہ پتہ چلا کہ والد نے رکھا ہی نہیں ہے تو میں اپنا نام محمد، اس میں نیت کرنی پڑے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور نام مبارک برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام محمد رکھتا ہوں. یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، تبدیل کرنا چاہیں اپنا نام کے، کوئی والدین نے یا والد نے یا کسی نے نام ایسا رکھا جس کے معنی اچھے نہیں ہیں، برے ہیں. اگر برے معنی تبدیل کرنا پڑے گا، ہاں کرنا ہوگا، تبدیل کر دے. اب
دوسروں کے پیچھے پھرے کہ آپ بدل دو آپ بدل دو، یہ ضروری نہیں. اگر کوئی ایسی شخصیت ہے، اہل علم ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اچھا نام وہ دے سکتے ہیں، صلاحیت ہے، ان سے لے لیا، یا برکت کے لیے کسی بزرگ سے لے لیا، درست ہے. لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگ سے ہی تبدیل ہو، خود بھی تبدیل کر سکتے ہیں، برا نام بدلنا ہوگا. میرا نام محمد الیاس قادری ہے، لیکن مجھے بچپن میں بابو کہتے تھے گھر میں اپنے ماں باپ کا چھوٹا بچہ، تو اس لیے بابو، اور جوانی میں بھی تھا بابو جب تک میری ماں زندہ تھی، اللہ غری کا رحمت فرمائے. تو آہستہ آہستہ پھر یہ کہ اب مجھے یہ پتا نہیں کہ میرے الیاس کا تو پتا تھا کہ میرا نام الیاس بھی ہے، اب محمد نام رکھا یا نہیں رکھا مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا، میں متردد تھا. رکھا ہوگا لیکن مجھے کوئی اس کا، میرے والد محترم تو 1.5-2 سال کا تھا شاید تو وفات پا گئے تھے، اللہ ان کو بھی غری کا رحمت فرمائے. تو ان کا ظاہری طور پر سایہ شفقت تو مجھے یوں نہیں ملا نا، ملا تو جس عمر میں ملا تو میں شعور نہیں رکھتا تھا. تو اب پھر میں نے برسوں ہو گئے اس بات کو، میں نے خود اپنا نام محمد رکھ لیا. بہت پرانی بات ہے الحمدللہ. میں اس نام سے تو میرے کروڑوں بچے ہو جائیں، مبالغہ ہوتے نہیں کسی کے، سب کے نام محمد یا احمد رکھوں گا اپنے بھی الحمدللہ. آپ بھی یہ نیت کریں، اچھی نیتیں کرنے میں کیا حرج ہے، تعظیم کے لیے اور نام مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت یعنی جنت میں جائیں. محمد نام رکھیں، 1000 بچے ہیں محمد نام رکھیں. اعلیٰ حضرت کے 3 بیٹے تھے نا، تینوں کے نام محمد رکھے تھے اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ. یہ پکارنے کے لیے، ایک کا نام مصطفیٰ رضا خان، ایک کا نام حامد رضا، محمود رضا، یہ تینوں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نام ہیں، مصطفیٰ، حامد، محمود. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا. پھر نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ آداب اور باہم تمیز یعنی آپس میں پہچان کے لیے عرف جدا مقرر کیے. یہ الحمدللہ تعالی فقیر کے 5 محمد اب موجود ہیں، وہ 5 سب سے زائد اور 5 سے زائد اپنی راہ گئے یعنی وفات پا گئے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے جو بچوں کے 10 سے زیادہ بیٹوں کے نام، بیٹے بھتیجے محمد رکھے. تو جس وقت یہ فرمایا تو کہ 5 تو ابھی زندہ ہیں، 5 سے زیادہ وفات پا چکے ہیں. یہ بیان دیتے وقت صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. سید یہ ارشاد فرمائیے کہ دل کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اللہ پاک پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا. یعنی کامیاب ہوئی جس نے اپنے دل کی حفاظت کی اور خود کو برے اخلاق سے بچایا. ایک بار نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان. عرض کی صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، مگر مخموم بالقلب کون ہے؟ فرمایا وہ ایسا ستھرا ہے جس پر نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ اور نہ حسد ہو. تو یہ بہرحال ہے کہ کامیاب دل کی صفات خوبیاں یہ بیان کی گئی. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ، بلیک پوائنٹ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ یعنی بلیک پوائنٹ مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر دوبارہ گناہ کیا تو ایک اور نقطہ یعنی پوائنٹ کالا لگ جائے گا. پھر ایک اور گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ جائے گا. کرتے کرتے پورا دل سیاہ یعنی کالا بلیک ہو جاتا ہے. تو کامیاب وہی کہ جو قلب سلیم لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا، سلامت دل.
गुनाहों से पाक साफ, मुसलमानों के बुग़्ज़ व कीने से पाक। और जहाँ अखलाक कहा जाता है इसका मतलब हमारे यहाँ तो वही मुराद होती है कि मिलनसार हो, आमतौर पे अखलाक ये भी है, लेकिन और बहुत सारी यानी उसने अखलाक, अच्छा अखलाक होना ये बहुत सारी खूबियों को एक जगह कर देता है। बहुत सारे मामलात, ख़ानदान के मामलात, माँ बाप के साथ उसने सलूक, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक, लोगों की भलाई चाहना, लोगों को अपने शर से बचाना, बहुत सारी बातें जो वो अखलाक में आ जाती हैं। अखलाक अच्छे हों समझो वो बंदा कामयाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इस्लामी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। युगांडा, कीनिया के इस्लामी भाई भी माशाल्लाह हैं। कुछ सवाल भी करेंगे और इंशाल्लाह ये उर्दू में सब मिलके मदनी मकसद भी बयान करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। मेरा नाम बदरुद्दीन कासिम अत्तार है और मैं मुबालिक दावत इस्लामी युगांडा। आज हम आपके मेहमान हैं। My question goes like this, and I'll make it in my language. Zita mavlere redini mursidi yomani zireri nyokuri madiasar si yo avitavlere kiambamba. So sadi malia yomani nga aviviaro la cafe agu azima si azomanira agudai yomani yeda si mecho vuba zabinga per malia raya. जज़ाकुमुल्लाह खैर। इनका नाम बदरुद्दीन कासिम अत्तारी है और ये युगांडा से यहाँ फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ कराची में हाज़िर हुए हैं। और इनका अमीरुल सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि क्या हंसी मजाक में हमारी वजह से किसी को अगर तकलीफ़ पहुँची तो क्या गुनाहगार होंगे? हाँ, हंसी मजाक ऐसी कि जिसमें किसी मुसलमान का दिल दुखे या वो डिग्रेड हो, उसकी इज्जत ख़राब हो, सही मजाक आमतौर पे इस तरह होती है हमारे यहाँ। ये तो गुनाह का काम है, बिल्कुल गुनाह होगा। बंदे की हक तलफी भी होगी, उसकी जब दिल आज़ारी हुई तौबा भी करनी है, उससे माफ़ी भी मांगनी है। बाज़ ऐसी हंसी मजाक होती है कि जो बेज़रर होती है, जिसमें किसी को तकलीफ नहीं पहुँचती। हदीसों से भी इस तरह की, मगर वो भी चंद है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा हंसी मजाक तो बेज़रर की भी पजीरा ही नहीं है। इस तरह मतलब हंसी मजाक से बचना ही चाहिए। इससे आदमी का वक़ार जो है गिर जाता है। अगर बच्चों से ज़्यादा हंसी मजाक करेगा तो बच्चा भी फिर आपकी मतलब कर देगा, जो भी जवाब है सब देगा सबके सामने कि आप परेशान हो जाएंगे। बच्चा तो बच्चा है, इसलिए बच्चों के साथ भी इतनी हंसी मजाक ना करे, बेज़रर हंसी मजाक भी है, इतनी ज़्यादा ना करे कि बच्चा एकदम फ्री होकर वो सबके सामने आपको कुछ का कुछ बोलता चला जाए। उसके नज़दीक आपका इसके अपने एहसास के मुताबिक इमेज कायम ना रहे, रोब रखना मुफीद होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा पीर मुर्शिद से ये सवाल है कि अगर कोई बहनें जीना लड़ाई में आकर गुस्से में आकर जीना मरना खत्म कर जाए कि भाई हमने हिस्सा नहीं लेना, हमारे लिए आप मर गए हो, हमारे साथ कोई आपका लिंक नहीं है, क्या उनको विरासत से कोई हिस्सा देने का हक है कि नहीं? बहन मरेगी, भाई मरेगा तो रोएंगे वैसे कि दुनिया देखेगी। ये जज्बात में गुस्से में आकर बोल देते, बोलना नहीं चाहिए, ऐसा अच्छे जुमले नहीं है। लेकिन विरासत से इसका क्या ताल्लुक? और फिर है भी बहन भाई, अगर बहन भाई का भी विरासत का हिस्सा तो बात सूरतों में इसकी भी सूरतें होती है, बनते हैं, तो बहरहाल लेके विरासत पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदिया मेरे अहले सुन्नत पीर मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज ये है कि अक्सर लोग जब अपनी जेब के पैसों से खाना खाते हैं तो उसकी सफाई कर देते हैं, लेकिन अगर किसी के यहाँ शादी पर खाना खाते हैं तो बहुत सारा खाना ज़ाया कर देते हैं। इस बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाइएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह, बस ये कि अल्लाह के लिए अमल कौन करे, ना अपना खाना ज़ाया करना है ना दूसरे का ज़ाया करना है। अपना खाना इसलिए वो ज़ाया नहीं करता कि पैसे लगते हैं, खर्चा बचाओ तहरीक चलाते हैं, और दूसरों का ज़ाया करते हैं अपने जेब से कौन सा जाता है। ये तो ज़रा बेमुरवती भी है
ایک مسلمان کی بدخواہی بھی ہے، خیر خواہی تو نہیں ہوئی نا مسلمان کی بھلائی چاہنا، یہ تو نہیں ہوا نا برائی چاہنا ہوا. پیسہ ضائع ہوتا تو اپنے جیب سے کون جائے یار چولہے میں، اس کا ہوگا نا. یہی آپ تو مراد تو نکلے گی. یہ انتہائی درجے کی بے مروتی نہیں ہے اپنے بھائی کے لیے اتنا برا چاہنا. حدیث سے پاک میں نا کہ مومن کامل مومن کے لیے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو جب اپنے لیے چاہتا ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو، پیسے ضائع نہ ہو، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی چاہنا ہوگا. ارے کہ تو ایسا واقعی ہو نہیں رہا جنرلی، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس پر بھی عمل کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل ہی خالی ہو گئی اور سبھی مطلب کیسے بے مروت ہو گئے کہ یوں ہی کرتے ہوں. حضور مسئلہ صرف یہ دعوتوں کا نہیں ہے. جی ہمارے یہاں بعض وہ ریسٹورنٹ ہیں کہ جس میں وہ مطلب یوں سمجھے کہ بوفے ٹائپ کا ہوتا ہے کہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پر ہیڈ 3000 روپیہ. اب 500,000 کا تو ٹائم شاید چلا گیا، پر ہیڈ 3000 یا پر ہیڈ 5000 روپیہ. اب آپ آئیں 3-4 گھنٹے یہ وہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا کھاتے پیتے ہیں، تو ان کے چاروں طرف جیسے کھانا لائیو پک رہا ہوتا ہے، کوئی کڑھائی پک رہی ہے تو فلاں پک رہا ہے تو یہ پک رہا ہے تو پوڑیاں تلی جا رہی ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. تو اب لوگ بیٹھیں گے لے کر آئیں گے. اب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 5000 روپے تو دے ہی دیے ہیں، کم کھاؤ گے زیادہ کھاؤ. تو ویسے تو 4 گھنٹے تک بیٹھ کے کوشش تو یہ کرنی کہ پورا وصول کر کے جائیں، پھر بھلے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا نہ جانا وہ بات کا کیس ہے. باوضو گانے سنے ہو، ہاں بس بیٹھیں گے وہ گانے تو بجتے ہوں گے نا. استغفر اللہ. اسی جگہ پر کیا نہیں ہوتا ہوگا. جی میں کبھی نہیں گیا الحمدللہ، لیکن معاشرے کا پتہ تو ہے وہاں کیا کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہوگا، مرد عورت بے پردگیاں. اللہ نہ کرے اللہ ایسی جگہ سے ہم کو اس کی گلی سے بھی گزرنے سے محفوظ رکھے. اب ہم جانے ہمارا مدینہ، پر ہم مدینہ جائیں، ہم مسجد میں جائیں، ہم مکہ شریف جائیں، ہم بغداد شریف جائیں، کربلا شریف جائیں. ایسی ہوٹلوں میں نہیں یار. شریف لوگوں کا وہ شریف ہی کہلاتے ہیں وہ لوگ، نیک لوگوں کا کام نہیں ہے. اب وہاں بھی یہ اسی طرح مطلب کہ کھانا نکالنا ہے اور نکال کر تھوڑا کھانا ہے، کیونکہ اب وہ پیسے تو دے چکے نا. تو یہ ہوتا ہے اب اپنی جیب سے لیں گے، یعنی لینی ہی ایک پلیٹ ہے. اب کچڑا بھی اگر کوئی بندہ مطلب باہر سے کوئی ایک پلیٹ لیتا ہے تو وہ کچڑا پورا صاف کرتا ہے. مگر یہ جب یہاں جائیں گے نا تو یہ ہوگا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہماری طبیعتیں ہی کچھ اس طرح کی ہو چکی ہیں کہ شاید یہ ضائع ہو جائے گا یا بچ جائے گا یا یہ ہو جائے گا. شاید اس کا احساس اتنا مطلب کہ رہا نہیں ہے اور فیلنگ نہیں ایسا لگتا ہے شاید. اب مال مفت لے بے رہے، جیسے آپ نے فرمایا 5000 دے دیے، اب کم کھاؤ زیادہ کھاؤ گراؤ نہ گراؤ 5000 تو دے ہی دیے. تو اب یوں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ یہ گرائیں گے ہوٹل والا کچھ نہیں بولے گا، لیکن واقعی ہم نے ضائع کیا. جی ہاں. اور یہ ضائع کرنا پایا گیا. ایک تو ایک برتن میں ادھورا چھوڑ دیا، اس کو ضائع کرنا نہیں بولتے. یہ اب جو ضائع کرے گا یہ اس کا بیٹر ہے. ہم نے ضائع کر دیا، ڈسٹ بین میں مثلا ڈال دیا. تو ڈسٹ بین وہ جگہ جہاں سے واپس لوگ نکال کر کھانے کا عرف نہیں ہے. اب کوئی فقیر فقراء غربا کو وہ دیا جاتا، وہ ایک الگ صورت بنتی ہے کہ واقعی پتہ ہے کہ اس جگہ ڈالو گے تو یہ غریبوں کو دے دیا جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا، تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا. تو یوں مطلب اگر واقعی ضائع کرنا پایا گیا تب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. یوں پانی پی کے یوں پھینک ہی دیتے ہیں نا ادھورا، تو عام رواج ہے. یہ بھی حرام ہے، پانی کو یوں پھینک دینا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے یوں پھینک دینا. بلکہ یوں خالی کچھ قطرے تو یوں گراتے ہیں. بوتل پیئیں گے اس میں کو چھوڑ دیں گے، جبکہ بالکل عام ہے کہ یہ بوتل کا بچا ہوا اب کسی نے پینا نہیں ہے، یہ ضائع ہوگا. چائے تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں چائے کی پیالی میں، یہ فیشن ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو اس طرح لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. بعض کام ایسے کہ جو کمبائنڈ ہے، سب جگہ کرتے ہوتے ہیں. بعض کام سب جگہ یہ نہیں کر رہے ہوتے عوام جو ہے. اللہ پاک کا خوف نہیں ہے، اس کا احساس نہیں کہ میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، میں نیکی کیسے کروں، کہ ثواب کیسے ملے. یہ سوچیں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یوں مطلب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. شادیوں میں نیاز کا کھانا بھی گرا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی شادی کا گرائیں گے، ولیمے کا ہو یا عقیقے کا ہو یا کسی کے گھر مہمان ہوں گے تو بھی مطلب وہ گرا رہے ہوتے ہیں. اپنے گھر کا بھی گراتے ہیں، لیکن شاید کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہوگا، خصوصاً متوسط طبقے کو یا غریب طبقے کو. اللہ کے لیے احساس ہونا تو بات بنے. غریب کو بھی یوں ہوگا کہ یار مہنگائی ہے نا، کھانا یار نہیں ہے، بیٹا صاف کر لو. کسی نے بتایا کہ اب تو میری بچوں کی امی ہے نا، یہ بتیاں نہیں جلانے دیتی، آوازیں لگاتی، بند کرو ادھر کی بتی بند کرو.
अब ज़रा पैसे बचाने के लिए बिल महंगा हो गया, तो इस तरह मतलब ये कि चलो पैसे बचाने के लिए करते हैं, तो कोई तो फायदा तो है, दुनिया का फायदा तो मौजूद है, गुनाह से बचत भी है कि अगर बिला ज़रूरत बत्तियां जल रही हैं तो बिजली ज़ाया हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये तो फिर इसराफ में जाएगा। और ऐसा इसराफ जिसमें माल ज़ाया हो, ये हराम होता है, ये गुनाह का काम होता है। इसकी मिसाल आला हज़रत ने बड़ी प्यारी दी है, जिससे कि कोई कमरा है, दिन का वक्त भी है मसलन, और खिड़की खोलो तो रोशनी आती है, अब ना उसमें से सर्दी लग रही है, ना कोई और धूल चल रही है कि जोरदार हवा से, या कोई ना कि प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं खुलासा कर रहा हूँ आला हज़रत के इरशाद का, कोई नुकसान नहीं है। खामा का खिड़कियां दरवाजे बंद कर दी, रोशनी का रास्ता रोका, अब बत्ती जला ली, और इसमें कोई मसलहत नहीं है, तो अब ये इसराफ है। अगर मसलहत हो तो इसराफ नहीं है, ना सर्दी है इसने बंद कर दी, अब अंधेरा है, जरूरत है तो ठीक है, मतलब सर्दी से बचने के लिए खिड़कियां बंद की है, या हवा चल रही है, धूल आ रही है, या इस तरह का कोई, या शोर आ रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, किसी को सोती पैगाम दे रहे हैं, शोर में क्वालिटी नहीं है, वो पता है, इसलिए बंद करके फिर अब अंधेरा भी है, कुछ देखना भी तो बत्ती भी जला ली, तो जरूरत न हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कि जरूरत नहीं है तो फिर सूरत मैंने अर्ज कर दी कि वो इजाजत नहीं है इसमें शरीयत में। तो ये मतलब इसको कोई इस पर गौर आमतौर पर नहीं करता, वो चल रहे होते जिस तरह अपने हिसाब से चल रहे होते, जो समझ में आया नहीं आया, सुस्ती कर दी, बत्तियां जल रही है यार, कौन बंद करेगा यार, तो ये होता है हमारे यहाँ। तो महंगाई, बिल ज्यादा होना, और ये तो सही बात है, ये बच्चों को डराने के लिए या अपने दिल को मनाने के लिए होना हरज नहीं है, लेकिन असल नजर रब की खुशी और नाराजी पर होनी चाहिए। चाहे मतलब 1 रुपये का यूनिट हो उसका, तब भी फजूल होगा, 100 रुपये का यूनिट है तब भी फजूल होगा, बिजली के यूनिट्स मुराद हैं। तो इस तरह मतलब ये कि फजूल से बचना है, 1 पैसा ज़ाया करना भी फजूल तो फजूल, 100 रुपये ज़ाया करना फजूल तो फजूल, इन दोनों में रब की नाराजी मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर बंदा नमाज पढ़ रहा है और फर्श में टाइल पर जो है मौजूदा दीवार पर लगी हुई घड़ी का अक्स नजर आता है, जिसकी वजह से फर्श पर टाइम साफ दिखाई दे रहा है कि कितने बजे हैं। अब अगर मुक्तदी उस टाइम को देख ले, समझ लेता है कि मिसाल के तौर पर 9:30 बजे हैं, उसको नमाज में पता चल गया, फर्श पर जो नजर आ रहा था उससे पता चल गया कि टाइम कितना हो रहा है, तो क्या उसकी नमाज टूट जाती है? इस हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए, और ये भी इरशाद फरमा दें कि इस हवाले से क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। अल्लाह, ये तहरीर जो है दुनियावी तहरीर नमाज में इस तरह पढ़ी कि समझ आई, मगर जबान से नहीं पढ़ी, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गौर से ना देखे, वरना खुशू तो डिस्टर्ब होगा उसका। और ये तो आपने बिल्कुल यूनिक बात की, आमतौर पे इतने फर्श कहाँ मतलब चमकदार होते कि इसमें नजर पड़े यार, कारपेट बिछे होते हैं, चटाइयाँ, अच्छा वो गर्मियों में कहीं ऐसा हो सकता है, मुझे तजर्बा नहीं है, होता हो तो ठीक है, मतलब एहतियात करें। या ऐसी घड़ी तो कोई सी भी रखेंगे, उसका अक्स यानी उसका परछाई तो उसकी, अब फर्श, बत्तियां, अब ये सब बंद तो नहीं हो सकती, कारपेट हो तो फिर नजर नहीं आएगा, या चटाई वगैरह हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिजवान सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ निकाह पढ़ाते वक्त काजी साहब दूल्हे को कलमा पढ़ाते हैं, कहीं 6 कलमे पढ़ाए जाते हैं, कहीं 2 या 3 कलमे, तो क्या दूल्हे को ये कलमे पढ़ाना ज़रूरी होता है? उसकी इज्जत से खेलना होता है इसमें, तो बेचारा क्या पढ़ रहा होता होगा घबराहट के मारे, वरना फी नफ्स ही कलमे पढ़ाना यार शरन, तो इस पर कोई कलाम नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन यार किसी और मौके पर कलमे पढ़ा दिए जाए, जो नहीं पढ़ सकते बेचारे, इनको 2 नफले पढ़ाते हैं दूल्हे को पहली रात, इसको इशा नहीं पढ़ाते, 2 रकात पढ़ाते हैं। और देखा है इतने बड़े कचरे, तो ये टाइट और पता नहीं उल्टे सीधे कपड़े पहनकर वो किस तरह मतलब रस्म नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज अल्लाह नसीब करे, अब जो नमाजें पढ़ता ही नहीं है, बन बे नमाजी, चलो शादी के बहाने उसको रब की बारगाह में झुका तो दिया, तो
خیر تو یہ مطلب بس عام طور پر رسمی طور پر ہو رہا ہے، کلمے بھی پڑھائے جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں پڑھائے جاتے نا، یہ کوئی شرائط میں سے، لیکن دولہے کی عزت سے اس میں بیچارے کو بہت پریشانی ہو جاتی ہوگی، نہیں آتے یار کلمے کے تلفظ، آتے بھی ہو تو گھبرا جائے گا اس موقع پر، پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیچارہ سیر کر رہا ہوگا، آپ پکڑ کے لاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ، پھر کہیں نکل جاتا ہوگا تو پھر لے آتے ہوں گے دوسرا سنا۔ اب یہ اتنا عام ہے کہ میرے حوالے سے جائے گا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لوگ کہ یہ ہم تو ہمارے پردادے دادا پردادوں سے یہ رسم چلی آ رہی، کلمے پڑھنے سے منع کرتا ہے، منع نہیں کر رہا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس کو پوچھے اس کی بیچارے کی، اب بالفرض کو مسلمان ہے پکا اور کلمہ اس کو نہیں آتا پڑھنا، تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ یاد ہونا شرط تھوڑی ہے، کلمے کا جو مضمون ہے نا اس ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان ہونا شرط ہے، اقرار شہادتین ہے نا، تو اللہ اور رسول کا ایمان، پھر دیگر ضروریات دین ان پر ایمان ہونا یہ شرط ہے، اور 6 کلمے تو ویسے بھی حدیثوں میں نہیں ہے، سمجھیے یہ بات کی ایجاد ہے۔ لوگ مطلب جشن ولادت تو 11ویں شریف کے دلائل پوچھتے ہیں، 6 کلمے کے دلائل لاؤ نا، کہاں ہیں 5 کلمے کہاں ہیں، کون سی حدیث میں 5 کلمے؟ تو بہرحال یہ کہ اگر یوں دیکھا جائے نا تو پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، ایک جگہ لا الہ الا اللہ ہے، دوسری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حدیثوں میں ہے مطلب پورا کلمہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ 5 کلمے 6 کلمے ان کے مضامین درست ہیں، اچھے ہیں، پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، بچوں کو سکھانے چاہیے، لیکن دولہا کو اس کیفیت میں بیچارے کے اس کو زبردستی پڑھانا، تلفظ، مخارج، تو جامعہ تو کیا کیا یہ بولتا ہوگا، مانے فاسد میں بھی فساد لاتا ہوگا بولنے میں، اب پڑھانے والے کو بھی کیا سمجھ پڑے کہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اب وہ خاندان والے جو آگے پیچھے جمع ہوتے ہوں اس کی حالت کیسی ہوتی ہوگی، اور سسرال والے بھی ہوتے ہوں گے، اچھا دولہے میں تو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، پھر چرچا ہوتا ہوگا تو اس نے لا الہ الا اللہ کو اس کے مخارج درست ہوں گے نا، شینو نکالتا ہوگا نا، اور یار اس نے تو غلط پڑھا یار کلمہ، اب پتہ نہیں مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی مشکلات بھی کھڑی ہوتی ہوں تو لوگ وسوسے آتے ہوں ڈالتے ہوں، کیا پتہ نہیں ہوتا ہوگا، تو اس لیے وہ بہرحال کہیں بھی کتابوں میں نہیں لکھا، ہماری کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ دولہے کو کلمے پڑھاؤ، یہ لوگوں کی طرف سے آ رہا جدی پوچھتی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ہو رہا ہے، ہر جگہ نہیں، ہماری برادری میں نہیں ہے، اپنے تو کلمہ ہمارے کتنے اسلامی پڑھاتے ہیں نکاح، میں نے نہ جانے کتنے نکاح پڑھائے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں میں نے کلمے پڑھائے۔ اس میں بھی مطلب بات تو بعض اوقات بنتی ہوگی، کئی لوگ کال کرتے ہوں گے، اب جیسے کہ مجھے بھی مشورہ، آپ بیعت کرتے وقت آپ تجدید ایمان کروایا کریں احتیاطی، اب میں مطلب ظاہر ہے کہ تجربہ ہے نا کہ لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ جو اس سے مرید ہونا چاہتا ہے نا، یہ اس کو مسلمان تھوڑی سمجھتا ہے، پہلے تو اس کو کلمہ پڑھاتا ہے، مسلمان کرتا ہے، پھر مرید کرتا ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے مدینہ کے لیے میں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس کو تجدید ایمان کرواؤں، کبھی کوئی اور خاص محفل ہو اس میں تجدید ایمان کسی اور عنوان پر کرا لیا، وہ الگ بات ہے کہ ہر وقت کرنا چاہیے، سب کو کرنا ہے، مرید کرتے وقت کیوں، اسی طرح شادی کے وقت کیوں؟ تو اگر دولہے کو کہ پتہ ہے کہ اس نے کفر کیا ہوا ہے تو اگر احتیاطی توبہ کروا دی تو کیا ہی مسلمان ہو جائے گا؟ اس کو تو پتہ نہیں، اس کفر پر تو بڑا ہوا ہے، وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بھی نہ رہا مائنس بیچارہ، اگر اس نے کوئی صریح کفر کھلا کفر کیا ہوا ہے ہو جاتا ہے آدمی سے، تو اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو یوں مسائل اس کے پیچیدہ ہیں، تو یوں علل اعلان تجدید ایمان بات بات پہ کروانا، یہ ہمارے ماحول کے عیسائی بھائی کرتے ہوں گے، عوام میں نہیں ہے، اس پر مطلب ایسا احتیاط کیا کریں، کسی ایک کی گھومے گی تو بیچارہ وہ وسوسوں میں پڑ جائے گا، کیا کیا بولتا پھرے گا، اور آپ کیوں ایسا مطلب آپ خود تجدید ایمان کریں، یہاں ہم مل جل کر بیٹھے ہیں، کوئی ایسا ماحول ہے، اور اس ماحول میں ہم نے کوئی تذکرہ ہوا، بات ہوئی، تو یہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوا ہوگا ایسا، اور ہم نے احتیاطاً تجدید ایمان وضاحتوں کے ساتھ کہ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مطلب ہم
کوئی معاذ اللہ ہم کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا شرط ہے، اس کے بعد احتیاطی تجدید ایمان، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کفر بکا، احتیاطاً کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ مسلمان ہوں میں، اپنے مسلمان ہوئے میں شک نہ کرے ورنہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اتنی معلومات ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ چھاپی ہے، یقین مانے بہترین کتاب اور مثالی کتاب ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے زبردست کتاب ہے یہ، اس کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی تجدید ایمان کے بھی مسائل لکھے ہوئے اور یہ احتیاطی تجدید ایمان کے مسائل لکھے ہوئے، تو ہر بات عوام میں کرنا، عوام میں کروانا یہ نہیں ہوتا۔ عوام العوام کل انعام، یہ ایک محرہ ہے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، اس میں جو خواص ہیں یا جو اہل علم ہے وہ شامل نہیں ہے، بالکل جو ان گھڑ اور بالکل یعنی کہ صرف دنیا پڑے ہوئے دین کے بارے میں ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی، اس طرح کے لوگ بالکل ان گھڑ ہوتے ہیں، یہ بعض وقت وسوسوں کے شکار ہو جائیں گے۔ یار ہم کو نئے سرے سے مسلمان کرتے ہیں، تو میں اجتماع میں کیا تھا، مدنی مذاکرے میں کیا تھا، تو اس نے تو ہم کو پہلے تو مسلمان کیا، پھر اس نے اپنے مسائل بیان شروع ہوئے، یار یہ لوگ تو ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عرفان طاہر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، یہاں مختلف روایتیں ہوتی ہیں کہ درود شریف پڑھا تو اتنے فرشتے پیدا ہو گئے، وضو کیا تو اتنے فرشتے اس کے قطروں سے، مختلف روایتیں ہوتی ہیں، اس میں محدثین کلام بھی کرتے ہوتے ہیں روایتوں پہ، تو بہرحال یہ کہ بے شمار فرشتے اور ان کی پیدائش جاری ہے، تو اس لیے ان کا شمار تو ہو نہیں سکتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمزاد بولتے ہیں، ہمزاد شیطان کو بولتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر کسی اسلامی بھائی کا نام محمد ہو تو اس کے محمد کہنے کے بعد ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ یہاں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہ فرد مراد ہے۔ اسی پر سواد کا جو نشان لگاتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہاں درود کا اشارہ مانا کیا، تو یہاں یہ شخص مراد ہے۔ اور ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو اس کی جگہ سواد بناتے ہیں، سلعم بناتے ہیں، تو اس کو حرام لکھا ہے کہ درود شریف کا یہ مخفف شارٹ فارم ہے اور یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ پورا درود شریف لکھا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ نہیں۔ وہ بعض زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، نبی کا نام اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا نام نبی کے نام پر، فلاں تو اس پہ عین کا اشارہ دیتے ہیں علیہ السلام کا، یہ بھی نہیں صحیح، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں مراد تو نبی تو ہے نہیں نا، یہ فرد ہے نا، اس کی توہین کرو گے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، جس کا یہ نام ہے، درود کا اشارہ تو دیا ہوا ہے، اس فرد کی توہین کریں گے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر معاذ اللہ وہاں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایمان گیا، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی کی کوئی معمولی سی توہین کر دی تو بھی اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد کافر ہی ہوتا ہے، لیکن مرتد جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں کہ جو پہلے تو مسلمان تھا، اب وہ کوئی ایسا قول فعل کوئی ایسی حرکت کی اس نے جس سے مطلب وہ اسلام سے نکل گیا، تو یہ اسلام سے جو پھر گیا نا مسلمان ہونے کے بعد، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے جو احکام ہیں عام کافر کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں۔ تو اسی طرح عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں، یہ درست ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا یہ محل تو نہیں ہے، کیونکہ یہ مراد عاشقان ہیں۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق یا عاشقان، جیسے نام کسی کا نام غلام محمد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مطلب ہمارے یہاں یہ ہے عرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرف کیا ہم عوام کا انداز ہے، یہ ہم لوگ بول دیتے، لیکن اگر غور کریں نا تو یہ مراد کون ہے یہاں۔ اب جیسے ہم لکھتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں تذکرہ مسجد کا ہے، کون سی مسجد؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، تو اس پر جو محتاط جملہ یہ بیان کیا جاتا ہے مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، مسجد نبوی
ان کے صاحب پر یعنی جو یہ مسجد جن کی طرف منسوب ہے اس پر درود و سلام ہو. اب علی صاحب الصلاۃ والسلام پہلے میں لکھتا بولتا رہا پیچھے گیا. اب ہم کام بول سکیں گے بیچارے یہ کچھ بولتے ہوں گے پھر. تو یوں مطلب تو ہے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ہم لوگ بول رہے ہوتے میں بھی بول رہا ہوتا ہوں لکھ رہا ہوتا ہوں تو لیکن یہ کہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے مطلب یہ لکھنے کا ہے کہ وہ بنتا نہیں ہے کچھ لکھنا. یہاں کسی کا نام آمینہ ہے. اب میری ماں آمینہ رضی اللہ عنہا یہ میں کہوں تو کیسا لگے گا. یہاں تو میری ماں مراد ہے یار رضی اللہ عنہا کا. یہاں کیا مطلب مقام کہنے کا. اچھا کوئی اپنے والدین کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہے تو کہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میری والدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. عرف عام طور پہ کہ اولیاء کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں. شرم تو کوئی اس میں لگتا نہیں ایسا مانا کہ اللہ کی رحمت ہو. عوام کے ساتھ مرحوم لکھا جاتا ہے. اہل اللہ کے ساتھ علماء کے ساتھ مشائخ کے ساتھ وفات کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کہنے کا ایک انداز مطلب لوگوں میں پایا جاتا تو اس پر ہونا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اب باپ ہے داڑھی گنڈا ہے یا نماز کا بھی ٹھکانا نہیں یا اور بھی کچھ اس کے مشہور کارنامے ہیں. اب مرنے کے بعد رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے بھائی, ولایت مل گئی. عوام لیکن عوام جو ہے نا یہ اولیاء کرام کے ساتھ مجھے ایک چٹکلا بہت پرانا یاد آ گیا. جن دنوں شہید مسجد کھارا دیر ہوتا تھا تو ایک دعوت اسلامی شاید نہیں تھی تو مجھے کسی نوجوان نے کہا تھا مہمان تھے سوچ کے بولا کہ مجھے میں کیا رحمت اللہ علیہ لگو تھا مجھے آپ رحمت اللہ علیہ لگتے تب اس مسجد میں خلاصہ نہیں کرتا اس کا آپ سمجھ جائیں. لیکن عوام کا کانسیپٹ یہ بتا رہا ہوں یہ تجربہ اس طرح یہ اگر ہم بالکل کسی شیوٹ اب پتہ ہے دنیا کو کہ اس کا والد شیوٹ تھا سود خورا تھا جمعے کی نماز اس کی امی لڑ کے بھیجتی تھی اس کو نماز کے لیے کہ جمعہ تو پڑھ. اب وہ مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ ہو گیا تو یہ جم نہیں رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا
مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا